بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، سندھ کی سیاست بلکہ کراچی کی سیاست کے حوالے سے اہم خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نیال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے سمری منظوری کے لیے صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھجوا دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیال ہاشمی سے ملاقات کی اور گورنر سندھ تعیناتی پر انہیں مبارکباد بھی دی۔ ملاقات میں رانا ثناء اللہ، اسحاق ڈار اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نیال ہاشمی کا تعلق کراچی سے ہے۔ خیال رہے کہ اس وقت گورنر سندھ کامران خان ٹسوری ہیں، جن کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے۔ نیال ہاشمی 1997 سے 1999 تک وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے قانون و انصاف رہے۔ 2012 میں انہوں نے کراچی میں مسلم لیگ نون کے صدر کی طور پر خدمات انجام دی اور پھر اگست 2014 میں انہیں سندھ میں مسلم لیگ نون چیپٹر کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا۔ پھر 2015 میں وہ مسلم لیگ نون کی پنجاب سے نشست پر سینٹ کے امیدوار منتخب ہوئے اور اب انہیں گورنر سندھ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 2017 میں پاناما کیس سے متعلق متنازع بیان پر نیال ہاشمی کو مسلم لیگ نون سے نکال دیا گیا تھا، تاہم پھر 2021 میں ان کی رکنیت بحال کر دی گئی تھی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر نیال ہاشمی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی آخری نشانی آج گورنر ہاؤس سے ختم ہو گئی۔ 14 سال پہلے بانی ایم کیو ایم نے دہشت گرد تنظیم کا نمائندہ گورنر ہاؤس بھیجا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نیال ہاشمی نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا نمائندہ آج گورنر ہاؤس پہنچ گیا اور آج دہشت گردی کے دور کا خاتمہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے گورنر کی تقرری سے صوبے کو پرامن بنانے میں مدد ملے گی۔ سندھ حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ نیال ہاشمی نے کہا کہ آج جمہوریت اور آئین کی پاسداری کی صحیح علامت گورنر ہاؤس میں ہے۔ جس دہشت گرد تنظیم نے گورنر ہاؤس میں ڈاکہ ڈالا، اس کا دور اب ختم ہو گیا اور اس کا ذمہ دار وہ عمر تھا جو 9 سال تک عامر رہا۔ عامر کے دور میں دہشت گردی نے شہر میں فروغ پایا، قتل، ٹارگٹ کلنگ عام ہوئی۔ مسلم لیگی رہنما نے کہا کہ نواز شریف کراچی کے لیے بڑی بنیادی تبدیلی لے کر آئے۔ انہوں نے 3 سال پہلے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن شروع کیا، دہشت گردوں کو شہر اور ادارے چھوڑنے پر مجبور کیا۔ وزیر اعظم نے گورنر ہاؤس میں اس شخص کو فائز کیا ہے جو انصاف کے عہدے پر فائز رہا۔ ایک سوال کے جواب میں نیال ہاشمی نے کہا کہ این آر او نواز شریف نے نہیں کیا، این آر او کرنے والوں سے پوچھیں انہوں نے کیوں کیا۔ جی ناظرین، ادھر پاکستان نے اقوام متحدہ میں بحرین اور روس دونوں ملکوں کی پیش کردہ قرارداد کی حمایت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ پاکستان نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی بھی مذمت کی ہے۔ یو اے ای پر ایرانی حملوں سے 2 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ ایران پر حملوں نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ سلامتی کونسل سے خطاب میں عاصم افتخار نے اس امید کا اظہار کیا کہ خلیجی ممالک کی سرزمین پر حملے فوری طور پر بند ہوں گے اور آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے حقوق اور آزادیوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان ممالک کو جنگ کے بدترین نتائج کا سامنا نہیں کرنا چاہیے تھا جو اس میں شامل ہی نہیں۔ پاکستان ان کی حکومتوں اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان روسی فیڈریشن کی جانب سے پیش مسودہ قرارداد کو بھی مثبت نظر سے دیکھتا ہے، جو اقوام متحدہ کے منشور کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے مرتب کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روسی قرارداد کا بنیادی مقصد فریقین پر زور دینا ہے کہ وہ فوجی سرگرمیاں فوری طور پر بند کریں، مزید کشیدگی سے گریز کریں اور مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ یہ موقف پاکستان کے مجموعی موقف کے عین مطابق ہے۔ دریاسنا ایرانی صدر مسعود پشکیان نے کہا ہے کہ سیونی رجیم اور امریکہ کی جانب سے شروع کی جانے والی جنگ کو ختم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ایران کے آئینی حقوق تسلیم کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو ہرجانہ ادا کیا جائے اور مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں کہ آئندہ ایران پر جارحیت نہیں کی جائے گی۔
مسعود پشکیان نے کہا کہ انہوں نے روسی صدر اور پاکستانی وزیر اعظم سے بات چیت کے دوران خطے میں امن کے لیے ایران کے عزم کو ایک مرتبہ پھر دہرایا ہے۔ جی ناظرین، دریا سنا ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ امریکی اخبار کی سیٹلائٹ تصاویر پر مشتمل رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکی اور اتحادی اہداف پر ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں کم از کم 17 امریکی مقامات کو نقصان پہنچایا گیا، جن میں 11 امریکی فوجی اڈے یا تنصیبات شامل ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کے باعث جہاں خلیجی ممالک پاکستان، انڈونیشیا وغیرہ متاثر ہوئے ہیں، وہیں برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں بھی بحرانی کیفیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایران جنگ کے باعث 2022 کے بعد پہلی مرتبہ لوگوں کو بلند ترین پیٹرول کی قیمتیں ادا کرنے پر مجبور ہونا پڑ گیا۔ برطانوی میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹریجری کے OBR واچ ڈاگ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر تیل اور گیس کی قیمتیں موجودہ سطح پر رہیں تو سال کے آخر تک افراط زر 3% رہنے کا امکان ہے۔ پروفیسر ڈیوڈ ملز نے خبردار کیا ہے کہ اگر توانائی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ نہ رکا تو اثرات افراط زر پر براہ راست مرتب ہوں گے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت ایک ہفتے میں 3.5 فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ اس طرح بیشتر علاقوں میں پیٹرولیم کی قلت بھی دیکھی گئی ہے۔ افراط زر جنوری سے 12 مہینوں میں CPI 3% پر چل رہا تھا، جو بینک آف انگلینڈ کے 2% ہدف سے کہیں زیادہ تھا۔ امیدیں وابستہ کی جا رہی تھیں کہ رواں ماہ شرح سود میں کمی کی جائے گی، جس سے ربن ادا کرنے والوں پر دباؤ کم ہوگا، مگر مشرق وسطیٰ کے بحران نے ان امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ جی ناظرین، ادھر امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ ایران ممکنہ طور پر امریکی فوجی حملوں کے جواب میں امریکہ کے مغربی ساحل خصوصاً کیلیفورنیا میں ڈرون حملہ کر سکتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس خطرے کی تصدیق کے لیے فی الحال کوئی ٹھوس انٹیلیجنس موجود نہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ انتباہ ایک خفیہ میمو کے ذریعے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھیجا گیا، جو جوائنٹ ٹیررزم ٹاسک فورس کے تحت مختلف ایجنسیوں میں تقسیم کیا گیا۔ میمو میں کہا گیا ہے کہ ایران ممکنہ طور پر کسی نامعلوم جہاز سے بغیر پائلٹ ڈرونز کے ذریعے امریکہ کے ساحل کے قریب سے اچانک حملہ کرنے کا ارادہ رکھ سکتا ہے، جس کے ممکنہ اہداف کیلیفورنیا میں واقع غیر متعین مقامات ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ معلومات فروری کے عوامل میں حاصل ہوئی تھی، جس میں یہ امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران اس کے جواب میں کارروائی کر سکتا ہے۔ تاہم لاس اینجلس ٹائمز کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذرائع نے واضح کیا ہے کہ یہ انتباہ صرف احتیاطی نوعیت کا ہے اور اس وقت کسی قابل اعتماد یا مستند انٹیلیجنس پر مبنی نہیں۔ دوسری طرف سابق امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی انٹیلیجنس چیف جان کا کہنا ہے کہ ایران کی لاطینی امریکہ اور میکسیکو سمیت جنوبی امریکی خطوں میں موجودگی اور اس کی بڑھتی ہوئی ڈرون صلاحیتیں سیکیورٹی اداروں کے لیے تشویش کا باعث ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔